الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مسبحين ولا يستثنون فطاف عليه طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسريم فتنادوا مسبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. اس سے پہلے کی آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا کچھ اس طرح تذکرہ کیا گیا تھا کہ انسان جب کسی کی عداوت و دشمنی میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو دنیا کے سب سے اچھے انسان کی بھی توہین و تذلیل کرنا شروع کرتا ہے. اگر کوئی انسان اچھے انسان کی توہین کرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ توہین کرنے والا سے زیادہ ذلیل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جس انسان کو اللہ نے کائنات کا نبی اور رسول بنایا اس انسان کے خلاف حردہ سرائی کرنے والا چاہے اپنے گاؤں کا چودھری اور سردار کیوں نہ ہو، وہ انسان در حقیقت دنیا کا سب سے بڑا ذلیل انسان ہے. اور اس سلسلے میں قرآن مجید نے گویا اس کی 10 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے جس کی تفصیل گزشتہ ہفتہ آ چکی ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی دکھتی رگ پر انگلی نہ رکھے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کی بدنامی کا پرچار ہو جائے. تو دھوسا کر، ڈرا کر، لالچ دے کر کسی بھی اعتبار سے داعی و مبلغ کی زبان کو خاموش کرنا شروع کرتا ہے. تو جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سور و کتا سے بھی ڈرنا شروع کرتا، مچھر و مکھی سے بھی ڈرنا شروع کرتا. اور جس انسان کے سینے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے وہ حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی حق بات بیان کرتا ہے. تو لوگ چاہتے ہیں کم سے کم ہمارے فیور میں نہیں، نرمی تو اختیار کر لیجئے. علاوہ اس کے صفت بیان کی گئی وہ خیر سے روکنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، گناہ گار ہے، بد مزاج ہے، اور سب سے اخیر میں اس کی صفت یہ بیان کی گئی وہ حرامی ہے. اس سے بعد علماء نے لکھا ہے کسی داعی اور کسی مبلغ کا خلاف کرنے والا انسان در حقیقت کہیں نہیں کہیں وہ بد نسل سے دوچار ہے. کاش کہ قرآنی آیت آدمی کو سمجھ میں آ جائے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے پرہیز کرنا شروع کر دیں. اور اس کی وجہ بتائی گئی وہ صرف اس لیے کہ آدمی تھوڑا مال کما لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بہت بڑے مالدار ہیں. وہ مال تو ہاتھ کا میل ہے. پھر قدرت کی طرف سے جو پریشانی آتی ہے یہ الگ سی بات ہے کہ انسان کا احساس مردہ ہو چکا سمجھتا نہیں ہے، ورنہ تھوڑی سی توجہ کرے اسے احساس ہو جائے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے زد میں آ چکے ہیں. اس پر قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور سوچنے سمجھنے کے لیے کفار و مشرکین کو ایک تنبیہ کیا ہے. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. کیا آزمائش تھی؟ تفصیل اس کی آگے آ رہی ہے.
کفار و مشرکین کے پاس کچھ مال و دولت تھی، کچھ مقام و منصب تھا، کچھ عزت و شہرت تھی۔ خانہ کعبہ کی بنیاد پر لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھے آتے تھے کہ یہ مسجد کے متولی ہے، یہ اس کے نگاہ بان ہے، اس کے نگراں ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کا ناجائز اور غلط فائدہ اٹھایا۔ جس بنیاد پر آپ کو عزت ملی ہے، آپ اسی بنیاد کو کھوکھلی کر رہے ہیں، تو کب تک آپ کی عزت رہے گی؟ لوگوں کے سامنے آپ کی عزت کا جو فالودہ نکلے گا تو پھر پتہ چلے گا جتنا سدھرنا بھی چاہیں گے تو سدھرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بھیجے گئے، آپ کفار و مشرکین کے لیے ایک آزمائش کا سامان بن کے چلے گئے، آزمائشی شخصیت۔ اب ان کا معاملہ ہے یا تو اپنے کفریہ اور شرکیہ عقیدہ پر قائم رہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کو پہچان لے۔ جن لوگوں نے آپ کو اللہ کی نعمت کی حیثیت سے جان لیا، انہوں نے آپ کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کرنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھا، عزت کی بات سمجھا۔ اور جن لوگوں نے دنیا کے مال و دولت میں اپنے آپ کو الجھا کے رکھا، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جان نہیں سکے، اور پھر ان کی قسمت تو تباہی و بربادی ہی بنا دی گئی۔ دوسری بات، ابھی اصحاب الجنہ ایک باغ والے کا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ کیا واقعہ ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیسرمنھا مصبحین، جب ان لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح صبح اپنے بال کو اپنے کھیت کو کاٹ لیں گے یا اپنے پھلوں کو توڑ لیں گے۔ ولا یستثنون، لیکن انہوں نے استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ معاملہ کیا تھا؟ ایک اچھا انسان تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد سنا یمن کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک اچھا انسان تھا، ان کے کئی اولاد تھے، کاروبار بھی اچھا تھا، کھیت کھلیان بھی اس کے عمدہ تھے۔ عام طور سے جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، جب آم کا فصل ہوتا ہے اور آم ٹوٹنے کا وقت آتا تو محلے کے کچھ غریب و نادار قسم کے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں، کچھ ہمیں مل جائے گا۔ بلکہ کھیت کھلیان میں کسی چیز کو کاٹا، دھان کاٹا جائے کہ گیہوں کاٹا جائے، ساگ سبزی کاٹا جائے، وہاں بھی کچھ غریب پہنچ جاتے ہیں کہ لوگ ہم کو اس میں سے کچھ دے بھی دیں گے۔ ایک اچھا انسان تھا، ان کا اپنا مزاج تھا، جو بھی آتا تھا اپنا گھر میں لے جانے سے پہلے کھیت کھلیانی میں لوگ کچھ نہ کچھ تقسیم ضرور کر دیا کرتے تھے۔ قرآنی اصول کے مطابق یہ ان پر ان غریبوں کا حق ہے، حق للسائل والمحروم۔ ایسا ہوتا تھا، اس بزرگ انسان کا انتقال ہو گیا، ان کے باغات اور کھیت تو ہے ہی۔ ان کے بچوں نے مشورہ کیا، ارے باپ تو بزرگ آدمی، سیدھے سادے آدمی، بے وقوف آدمی، وہ کھیتی سب کچھ بانٹ دیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں اتنا پہنچتا نہیں تھا، اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ چپکے سے اس کھیتی کو کاٹ لیں گے یا ان پھلوں کو توڑ لائیں گے، غریب کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ ہمارے کھیت پہ پہنچے گی۔ صبح صبح ہم ایسا کر لیں گے۔ وہاں مشورہ کیا، پھل تیار ہے، کھیتی تیار ہے، چلو کاٹ لینا ہے۔ مشورہ ہوا، جا کے سب سو گئے کہ صبح نکلیں گے، بالکل تڑکے نکلیں گے، الصباح نکلیں گے، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ جب تک یہ لوگ اٹھیں گے، بیدار ہوں گے، تب تک ہم کھیت کاٹ کے یا پھل توڑ کے لے کے چلے جائیں گے۔ اپنی سمجھ کے مطابق تو ان لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ اقسموا لیسرمنھا مصبحین، جب ان لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح صبح ضرور بھی ضرور اپنے پھلوں کو توڑ لیں گے یا اپنے بال اور اپنے کھیتی کو کاٹ لیں گے۔ ولا یستثنون، انشاءاللہ نہیں کہا، اگر اللہ نے چاہا
تو ایسا کر لیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا انسان کبھی بھی آئندہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ ضرور کہتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھول ہوئی، کچھ لوگوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے، آپ نے کہا کہ میں کل بتلاؤں گا، آپ نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا، معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دنوں تک وحی کا سلسلہ موقوف رکھا۔ تو مجھے کیا ہو محمد، آپ نے کہا تھا کل بتائیں گے، کل آیا نہیں کیا؟ سوال کا جواب تھا، سوال کا جواب دیجئے۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف رکھا، کیونکہ آپ وحی کے علاوہ تو بول ہی نہیں سکتے، جو پیغام آپ کو ملتا تھا اسی مناسبت سے بولتے تھے۔ پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ سنیے، یہ سبق آپ کو سکھایا تھا، آئندہ کبھی کسی کام کے بارے میں ایسا نہیں کریں کہ میں کل کہوں گا یا کل کروں گا، مگر یہ کہ آپ وہاں انشاءاللہ ضرور کہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ کرنے کی تعلیم تلقین کی گئی، تعلیم دی گئی۔ یہاں بھی ان بھائیوں نے وہاں مشورہ کیا، کل صبح نکلیں گے، کسی کو پتا ہوتا چلے گا نہیں، سویرے ہم جا کے کھیت کاٹ لیں گے یا پھل توڑ لیں گے، واپس چلے آئیں گے۔ ان لوگوں نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے یا غریبوں کے حق مارنے کا ارادہ کرنے کی وجہ سے یا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مصیبت بھیج دی۔ کیا مصیبت بھیجی؟ قرآن کیا کہتے ہیں سنیے، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، تو ان پر آپ کے رب کی جانب سے ایک آفت آ گئی اور وہ سوئے کے سوئے رہ گئے۔ کیا مطلب؟ سوئے، آرام سے سو لیے، پروگرام بنایا تھا صبح کھیت کاٹیں گے یا پھل توڑیں گے اور گھر لے آئیں گے، اس جذبے اس ارادے سے سو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف آفت بھیج دیا، ایسی آفت بھیجی اس کا کھیت کھلیان جل کر راکھ ہو گئی، پھل تباہ ہو گئے اور کھیتی برباد ہو گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے سنیے، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، ان کی کھیتی کٹی ہوئی کھیتی بن گئی۔ بھی آپ شام کو جا کے دیکھیں میری کھیتی لہلا رہی ہے، غلہ جات تیار ہے، اب کاٹ کے لے جائیں گے، لیکن صبح جب پہنچے ہیں تو آپ کی کھیتی ختم، جل کے برابر ہو جائے، یا کسی نے کھیتی کاٹ لیا یا کسی ٹڈی ڈل کو بھیج دیا، اس کو سب کے سب ہضم کر کے ختم کر دیا۔ کوئی بھی آفت اللہ نے بھیج دی۔ قرآن کا فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ، آپ کے رب کی جانب سے ان پر ایک آفت و مصیبت آ گئی۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ لوگ ابھی آرام سے سو ہی رہے تھے، یہ راتی میں کریا کرم ہو گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور ان کی کھیتی اس طرح ہو گئی جس طرح کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے۔ غلہ لگا ہوا رہتا ہے تو خوبصورت باغ لگتا ہے، درختوں پر باغ میں اگر پھل لٹک رہے ہوتے اس کی خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے۔ جس دن آپ پھل توڑ دیں گے ایسا لگے گا کہ وہ درخت کو ننگا کر دیا گیا، اس کی خوش نمائی چھین لی گئی۔ یہ کھیتیاں لہلا رہی ہوتی ہے، جس دن آپ کاٹیں گے کھیتی کی حیت بدل جاتی ہے۔ اس کو قرآن نے کہا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اس کی کھیتی ایسی ہو گئی جیسے کہ وہ کھیتی جل چکی ہے یا کٹ چکی ہے۔ یہ دو رات میں ایسا ہو گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر ان لوگوں نے صبح صبح آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیا، بھائی چلو، فون کا زمانہ تو نہیں تھا، موبائل کا دور نہیں تھا کہ فون کر دیں گے، ظاہر سی بات ہے گھر پہنچے ہوں گے، دروازہ کھٹکھٹا ہوگا، بالکل آہستگی سے بات کیا، نکل چلو۔ کیسے نکلے؟ قرآن وہ بھی کہتا ہے
ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر صحیح سالم اپنے پھلوں کو توڑ کر لے آنا ہے یا اپنی کھیتیوں کو کاٹ کے اپنے گھر لے آنا ہے تو ایسا کرو، ان اغدوا، بالکل صبح تڑکے ہی نکلو اپنے کھیت پر، ان اغدوا علی حرثکم، اپنے کھیت پر بالکل صبح صبح پہنچ جاؤ، ان کنتم صارمین، اگر تم اپنا پھل توڑنا چاہتے ہو اور اپنی کھیتی کاٹنا چاہتے ہو۔ 12 لوگ جمع ہوئے، نکل گئے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ لوگ نکلے، کیسے نکلے؟ چپکے چپکے بات کرتے ہوئے، اتنا زور سے بات نہیں کر رہے تھے کہ کوئی سن لے۔ رازداری میں جس طرح گفتگو ہوتی ہے، سرگوشی جس طرح ہوتی ہے، چپکے چپکے بات ہوتی ہے، وہ چل بھی رہے تھے اور آپس میں بات بھی کر رہے تھے۔ کیا بات کر رہے تھے؟ قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ یدخلنہا اليوم علیکم مسکین، اتنی رازداری سے ہم لوگ اپنے کھیت پہ صبح صبح پہنچے کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، اور بطور خاص آج ہماری کھیت پر کوئی مسکین، کوئی غریب نہ پہنچنے پائے، یا تو ان کو خبر ہی نہ ہو پہلے کاٹ لے، یا ان کو خبر ہونے تک ہم کاٹ کے یہاں سے نکل جائے، وہ غریب مسکین وہاں پہنچے ہی نہیں۔ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج تمہارے پر کوئی مسکین داخل نہ ہو۔ جس طرح ابا کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ابھی کھیت کٹی، یہ پھل توڑے گئے، لوگ مانگنے والے آ گئے، ابو جان وہیں سے ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، زیادہ حصہ تو تقسیم کر دیا کرتے تھے، کچھ ہی گھر پہنچتا تھا۔ اب تو ان کا دور ختم ہو گیا، ہم لوگوں کا دور ہے۔ اگر ایسا کرتے رہیں گے تو ہمارے بچے کیا کھائیں گے اور ہمارے گھر میں غلہ جات کہاں تک پہنچیں گے؟ اس لیے ایسا کرو، کسی مسکین کو آنے دینا نہیں ہے، اور کسی کو منع بظاہر تو کر نہیں سکتے، ان کے اٹھنے سے پہلے اور کھیت کھلیان میں پہنچنے سے پہلے ہم پھل توڑ کے اپنے گھر کو واپس لے آئیں گے۔ یہ پلان ان کا تھا۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، یہ لوگ عزم مصمم کے ساتھ، پختہ ارادہ کے ساتھ اپنی کھیت پر تیزی کے ساتھ پہنچے، پکا ارادہ لے کر تیزی کے ساتھ اپنے کھیت پر پہنچے، اس ارادے سے قادرین، ہم اپنے کھیت کو کاٹ لینے پر اور اپنے پھلوں کے توڑ لینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ پروگرام بنایا، صبح اٹھے، ایک دوسرے کو جگایا، خاموشی سے بات کرتے ہوئے کھیت کی طرف روانہ ہوئے، اس ارادے سے کہ ہم تو ضرور اپنے کھیت میں پہنچیں گے، اپنا باغ کا پھل توڑ لیں گے یا کھیتی کو کاٹ لیں گے۔ اس کے لیے تیز رفتاری سے بھی گئے، پکا ارادہ کے ساتھ بھی گئے، اور اس نیت سے بھی گئے کہ ہم تو ایسا کر ہی سکتے، ہمارے پاس طاقت و توانائی، ہماری کھیت ہے، کون ادھر ادھر کرے گا۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب یہ لوگ کھیت پر پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھا اور کہنا شروع کیا کہ ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اپنے کھیت پہ پہنچے، کل شام کو دیکھا تھا کھیتی لہلہا رہی ہے، پھل لگے ہوئے ہیں، اور ابھی یہاں پہنچے ہیں تو کھیت کا حلیہ بگڑا ہوا ہے، درخت پہ پھل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جہاں کاشتکاری کی آتی ہے وہاں تو کچھ غلہ لگائی ہی نہیں ہے، یا تو جل کے راکھ ہو چکا ہے یا کٹا ہوا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بھول ہوئی ہے، یہ ہماری کھیتی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوسری کھیتی ہو۔ اسی قرآن نے کیا کہا، فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب ان لوگوں نے اپنے کھیت کو دیکھا، قالو تو کہنا شروع کیا، اِنَّا لَضَالُّونَ، ہم لوگ بھٹک گئے ہیں۔ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، پھر فوراً ان کے احساس نہیں بھٹکے اٹھ کے نہیں ہے، ہماری کھیتی کی چوہدی تو یہی ہے، یہ تو ہماری ہی کھیتی ہے، پھر کیا ہوا؟ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے۔ کھیتی ہماری ہے، ہماری نیت کے پاداش میں، نیت کی خرابی کے جرم کے نتیجے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بد نصیب بنا دیا، محروم بنا دیا، جس کے بارے میں ہم نے سوچا تھا کہ غریبوں کو کچھ دیں گے نہیں، اپنا گھر آرام سے لے کے چلے آئیں گے اور بیوی بچوں موج و مستی کی زندگی گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاد عذاب آ گیا، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو سب سے اچھا آدمی تھا، بھائی میں سب اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی مکھی چوس کنجوس بھی ہوتے ہیں، کوئی سخاوت کرنے والے فیاد بھی ہوتے ہیں، جود و سخا ان کا کردار ہی ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے، اس میں سے ایک بھائی نے کہا کہ بھائی ایسا مت کرو، باپ کا نام روشن رہنے ہی دو، اور یہ سارا معاملہ ان غریبوں کی وجہ سے ہی ہمارے پاس تھا، جس دن غریبوں کا حق ہم چھین لیں گے تو پھر ہم بھی ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم تم کو کہہ رہے تھے نا، قال اوسطهم، ان میں سے سب سے بہتر نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، تم اللہ کی تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے ہو، اللہ کو کیوں یاد نہیں کرتے ہو؟ مطلب کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک اللہ ہے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے تبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت دے گا، ورنہ اگر اللہ کے ذکر سے بے اعتنائی برتیں گے، روگردانی کریں گے، منہ پھیر لیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی نعمتوں سے ہمیں محروم بھی کر دے گا۔ تو یہ کھیتی اللہ کی جانب سے ملی ہے، اس کے شکر گزاری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کھیت اور باغات میں جن جن کے حقوق ہیں ان کے حق کا خیال رکھا جائے۔ غریب و نادار اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان غریب و نادار کی وجہ سے ہی روزی آپ کو ملتی ہے، انما ترزقون بضعفائکم، تمہیں جو روزی ملتی ہے وہ تمہارے کمزوری کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو اگر وہ غریب و نادار قسم کے لوگ ہمارے کھیت پہ آیا کرتے تھے اور یہاں سے کچھ لے جایا کرتے تھے، ان کے دل سے دعائیں نکلتی تھی اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ابو جان کو دیا کرتا تھا، آج ہم نے اس سلسلے میں اپنی جانب سے کوتاہی برتی تو ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوگا، ہم سے بھول ہوئی ہے۔ اولا تسبحون، تم اللہ کی تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں گرا۔ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ تو تم کیوں نہیں تسبیح بیان کرتے ہو، اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے ہو، اور اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ جو کھیت ہمارا کٹ چکی ہے، کھلیان ہمارا برباد ہو چکا ہے، پھل ہمارے توڑ لیے گئے ہیں، یہ ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے، یہ ہماری عملی بربادی ہے جو در حقیقت ہمارے اعمال کی خرابی کے نتیجے میں صورت پیش آئی ہے۔ تسبیح بیان کرو اللہ کی، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، گریہزاری کرو، دعا مناجات کرو، معافی کے طلبگار بنو، اللہ کو یاد کرو، اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ کہا ہم نے پہلے بھی تم سے کہا تھا اور ابھی بھی کہتا ہوں۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، پھر سبوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، ہم ہی ظالم ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو یونس علیہ السلام نے کی، سبحانک لا سبحانک کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، میں ہی ظالم ہوں، تیری ذات پاک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی پاکیزگی بیان کی، اس پاکیزگی کے بیان کرنے کے نتیجے میں پانی میں، دریا میں، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں سے نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، وہاں انہوں نے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا ہے، تو اللہ نے ایسا اسباب پیدا کر دیا کہ مچھلی سے کہا نکالو اپنے پیٹ سے باہر۔ کوئی جانور کھا لے اور وہاں سے نکل لائے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈلوایا، مچھلی کو بھجوایا، مچھلی سے کہا اپنے پیٹ میں رکھو، بامانت رکھو، پھر جب ہم تم کو کہیں گے اسے نکال دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اگر یہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کر دے، مصیبت سے نکل جائے گا۔
اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح ہم نے یونس کو نجات دی اس طرح مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ آدمی کو یقین ہونا چاہیے۔ ان بیٹوں نے کہا، ان بھائیوں نے کہا، کیا کہا؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہم سب اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اے ہمارے رب تیرے لیے ہر قسم کی پاکی ہے، ہم ہی گناہ گار خطا کار ہیں، ہم ہی ظالم ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اب کھیت کا نظارہ دیکھنے کے بعد آپس میں بھائی ایک دوسرے کو چہرہ دیکھ کر یہ تمہاری وجہ سے ہوا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، یہ تمہاری وجہ سے۔ ارے ہم تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، جو غریب آتا ہے آنے دو، جس کے حق ہے اس کو دینے دو، لیکن تم نے زور لگا دے نہیں، کیوں دیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، ایسا تم نے کہا، یہ تمہاری وجہ سے۔ اسی قرآن کیا کہتا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوئے، یتلاومون، اور ملامت کرنے لگے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ ابا کے نقش قدم پر چلا جائے، جو سلسلہ جاری و ساری ہے اسے برقرار رکھا جائے، لیکن آپ لوگوں میں سے مال کی محبت میں فریفتہ ہونے کے نتیجے میں بخیلی و کنجوسی سے دوچار ہونے کی صورت میں آپ نے ایسا پروگرام بنا لیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، پھر لوگوں کو، ان بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کہنا شروع کیا یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کنا طاغین، ہم ہی سرکش ہو گئے تھے۔ بے نعمت تو اللہ کی ہے، اللہ ہمارے ہاتھ سے ان نعمتوں کو غریبوں تک پہنچواتا تھا، ہم نے غریبوں کا حق دبانے کی کوشش کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہی ترسا دیا اور ہمیں ہی محروم کر دیا۔ اقرار کیا لوگوں نے یا ویلنا، ہائے افسوس، ہائے حرمان نصیبی بد نصیبی، انا کنا طاغین، ہم ہی سرکشی کرنے والے، ہم ہی سرکش ہو گئے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، جب غلطی کا احساس ہوا اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیا، تسبیح و تحلیل کے ترانے گنگنانے لگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مناجات بھی کی، پھر ان کو یقین بھی ہو گیا اور کہنے لگے عسیٰ، امید ہے، ربنا، ہمارا رب، ان یبدلنا خیرا منہا، اس باغ سے بہتر باغ ہمیں عطا کرے گا اور اس کھیتی سے بہتر کھیتی اللہ ہمیں عطا کرے گا، یقین ہے۔ انا الی ربنا راغبون، ہم سب اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو غلطی ہو گئی ہے اس کی تلافی کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت و سماجت کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے پروگرام بناتے ہیں کہ جس طرح غریب و نادار ہماری کھیتی پہ آیا کرتے تھے آنے دیں گے، ہم اپنی جانب سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے، ہم اپنے رب کی طرف پر امید ہے، رغبت کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر باغ ہمیں عطا کر دے گا۔ یہ واقعہ بیان کیا، واقعہ کی شروعات کیا تھی؟ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے مکہ کے لوگوں کو اسی طرح آزمایا جس طرح ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا تھا۔ مکہ والے کی بھی دولت ہے، ان کی شہرت ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کا درجہ ہے، بہت کچھ ہے، یہ سب نعمتیں ہم نے دی تھی، یہ نعمت کی قدر دانی کرتے، اگرچہ غریب و نادار انسانی صحیح، ان سے کوئی اچھی بات بیان کر رہا ہے ان کی بات کو سنتے، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، آزمائش سے دوچار ہو گئے۔ جس طرح ان باغ والوں نے صحیح راستہ کو ٹھکرا کر منمانی کرنا شروع کیا تو ہم نے ان کے کھیت کھلیان کو اور ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، اس طرح یہ مکہ والے بھی اگر اپنے آپ کو سدھارتے نہیں ہیں یہ بھی تباہی و بربادی سے بچ نہیں سکتے۔ دوسری بات کہ جس طرح ان بھائیوں میں سے ایک بھائی صحیح بولنے والا تھا، صحیح مشورہ دینے والا تھا، اس صحیح مشورہ دینے والے کے مشورے کو لوگوں نے دبا دیا، ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ عرب کی سرزمین پر سب سے زیادہ صحیح بولنے والا انسان ہے، انسان کو صحیح مشورہ دیتا ہے، تو یہ لوگ اس صحیح مشورہ دینے والے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جس طرح بھائیوں نے صحیح مشورہ دینے والے بھائی کی بات کو نہیں مانا،
تو اللہ کے عذاب سے دو چار ہو گئے. اسی طرح لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, یہ بھی اللہ کے عذاب سے دو چار ہوں گے. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کذالک العذاب, ایسے ہی عذاب آتا ہے. اللہ کی نعمت کی جب ناقدری ہوتی ہے اللہ عذاب بھیج دیتا ہے. بار بار آپ قرآن پڑھتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر شکریہ ادا کرو گے میں اور بڑھا چڑھا کے دوں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. میں عذاب دوں گا, کیسا؟ نعمت بھی چھین لوں گا اور مصیبت کے اندر مبتلا کروں گا. کذالک العذاب, یہ باغ والوں پہ جو دنیاوی مصیبت آئی ہے وہ اللہ کی نعمت کی قدر نہ کرنے کے نتیجے میں. اسی طرح مکہ والوں, اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو دنیاوی عذاب سے تم دوچار ہو جاؤ گے. پھر فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑا ہے اگر تم جان لو یا اگر لوگ جان لیں. یہ دنیا میں تو ایک باغ ختم ہوا, چند روزہ پریشانی آ گئی, زندگی ختم ہو گئی, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ملنے والی ہے قیامت میں, قیامت کے بعد اس زندگی میں جو بڑا عذاب تم کو ملے گا وہ تو اور خطرناک ہے. یعنی اگر اپنی روش کو بدلو گے نہیں اور نعمتوں کی ناقدری کرتے کرتے رہ جاؤ گے تو دنیا بھی عذاب سے دو چار ہوگے اور مرنے کے بعد بھی عذاب سے دو چار ہوگے. اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو یہاں بھی گرفتار عذاب ہوگے اور مرنے کے بعد بھی مبتلا عذاب ہوگے. دنیا کا عذاب تو چند روزہ ہے, ختم ہو جائے گا, لیکن مرنے کے بعد والا عذاب تو بڑا مشکل ہوگا اور بڑا خطرناک ہوگا. تو یہاں کے عذاب سے بھی بچو اور وہاں کے عذاب سے بھی بچو. تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے, صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک بہترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے. ذمہ داری تمہاری ہے, ان پر ایمان لاؤ, ان کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ, ان کی باتوں کو قبول کرو, اللہ کی نعمت کی قدر دانی ہوگی. اگر ایسا کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا اور اگر نہیں کرو گے تمہارا نقصان ہوگا. جس طرح باغ والے کھیتی اور باغات سے تباہ و برباد کر دیے گئے, اسی طریقے سے تم بھی اپنے محلات سے اور اپنے بلڈنگ اور بنگلوں سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے. تمہاری ساری شہرت چھن جائے گی, عزت خواہ کو مل جائے گی, اور پھر تمہارا حال یہ ہوگا یہاں تو برباد ہوئے سب سے بڑی بربادی تمہاری آخرت میں ہوگی. اللہ ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہر ایک کے حقوق کو جاننے اور نعمتوں کی قدر دانی کرنے اور ساتھ ساتھ ان شخصیتوں کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے جس کی تعظیم و تکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کرانا چاہتا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.